بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین محترم، ہماری زندگی میں صحبت ایک بڑا اثر رکھتی ہے، تعلق، نسبت ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے، اور اللہ پاک بھی قرآن پاک میں یہی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور پختہ کرو۔ اب صحبت ضروری کیوں ہے اور صحبت کے اچھے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ صفِ اولیاء کے اندر ایک عظیم نام گزرا ہے فارسی ادب کے اندر، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ تو حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستان کے اندر اس صحبت کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ آپ کے وہ اشعار فارسی کے اندر: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی آمبیری، کیا ازبو دل اویس تو مستم، باگفتہ من گلے نہ چیز بودم، والیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کردہ، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کلام کے اندر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس حمام میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مجھے ایک خوشبودار مٹی نظر آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس مٹی سے سوال کیا کہ مٹی، تیرے اندر یہ خوشبو کیسے پیدا ہوئی؟ تیرے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تیرے اندر کی یہ کیفیت کیسے بدلی؟ تو مٹی نے بڑا سادہ سا جواب دیا: باگفتہ من گلے نہ چیز بودم، والیکن مدت باگل نشستم۔ میری حقیقت اور میری اصلیت بھی مٹی ہی ہے، جس کے اوپر لوگ گزرتے ہیں، مجھے روند جاتے ہیں، لیکن کمال کچھ یوں ہوا کہ جمال ہم نشیں در من اثر کردہ، کہ کچھ عرصہ میں پھولوں کے پاس رہی ہوں، ان پھولوں نے میرے اوپر ایسا اثر چڑھایا ہے کہ اب جب بات پھولوں کی آتی ہے تو پھر مجھے مٹی نہیں کہا جاتا، پھر میری بھی قیمت وہی لگتی ہے جو پھولوں کی لگتی ہے۔ اب لوگ مجھے بھی پھول کو خوشبو کے ساتھ ہی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا کہ جیسے مٹی پھولوں کے ساتھ رہ کر اپنی حقیقت کو بدل دیتی ہے، ایسے ہی اگر انسان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے پاس اٹھے گا، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، تو اس کے اندر بھی انقلاب آئے گا، اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اس کی بھی کیفیات کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اس کتے کا ذکر نہیں آتا جس نے چند دن اصحاب کہف کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت قائم کی تھی، تو رب نے اس کتے کو بھی جنتی قرار دیا ہے۔ کتا ہو کر وہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صاحب ایمان، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی اگر اپنا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ پیش کرے گا تو اللہ پاک اس کو کس قدر مقام عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں اور ان میں چرنا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لینا، وہاں سے علم سیکھ لینا، علم لے لینا، فرمایا یہ وہاں سے چرنا ہے۔ اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم یہ بھی
جس کے اندر جن اہل اللہ اور جن پاک لوگوں کی صحبت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل اللہ کی نشانی، پہچان اور شناخت یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، جب ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھو، ایسے لوگوں کے پاس آیا جایا کرو، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اور ان کی پہچان یہی ہے جب ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو سامعین محترم، یہاں میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کس دور کے اندر آج ہم ہر معاملے کے اندر شناخت کرتے ہیں، پہچان کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے محلے میں پتہ ہے کہ کس دکان سے سودا صحیح ملتا ہے اور کس کا ترازو اور پیمانہ ٹھیک ہے، کون سی دکان والا دودھ صحیح دیتا ہے اور کون سا صحیح نہیں دیتا، کہاں مٹھائی اچھی ملتی ہے اور کہاں سے صحیح نہیں ملتی، ہر بندہ پہچان رکھتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم جناب والا اندھا دھند اعتماد کر لیں، جس کو جی چاہے اپنا جناب والا راہبر اور لیڈر بنا لے اور پھر اس کو اپنا پیر مانے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد پیدا ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کا الا ماشاءاللہ دستور کیا ہے؟ لوگ فخر کرتے ہیں میرے پیر صاحب وہ ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو جناب والا وہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں مرغیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کبوتر بازی پہ شرطیں لگ رہی ہیں۔ کیا ہماری آج ولایت کا معیار یہ بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کا معیار یہ بیان فرما رہے ہیں جس کو دیکھو تو اللہ کی یاد پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، خود بخود زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کے جملے زبان سے نکل آئیں۔ اور آج ہم نے ولایت کا یہ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ جن کے پاس جائیں تو وہاں جناب والا گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جناب والا وہاں اپنا سٹے بازی لگائی جا رہی ہے، وہاں دین کا دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو اس اعتبار سے جہاں ان لوگوں کی صحبت ضروری ہے وہاں ان لوگوں کی پہچان بھی ضروری ہے۔ دیکھیں بالیں، پھر ایسے لوگوں کی جب شناخت اور پہچان ہو جائے پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور پختہ کریں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ پاک قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔